حسن معاشرت کا تعلق چونکہ عباد کی اذیت اور راحت سے ہے، اس لیے وہ بھی جزو شریعت ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیں گے اور بندوں کے تو حقوق معاف نہیں کریں گے. کیسا انداز ہے، آپ دیکھو ذرا. اصلاح معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچاوے. ماں باپ تو بڑی بات ہے، کسی کو بھی قول سے، فعل سے، رفتار سے، کردار سے، تحریر سے، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ماں باپ کو اذیت نہ دے. فرمایا کہ یعنی اس کی فکر رکھے جو اذیت دوسروں کو پہنچتی ہے اس کا سبب ہمیشہ بے فکری ہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بے عقلی سے بھی ایسے امور صادر ہو جاتے ہیں، مگر فکر کرتا رہے تو غلطیاں کم ہوں گی، کمن بھی اور کیفن بھی. اور ظاہر ہے کہ فکر اختیاری چیز ہے، فکر اختیاری چیز ہے، بس کے ترک کرنے سے ملامت کرنا عین اصلاح ہے. سمجھانا اس کو. شیخ کسی کو مارتے ہوئے دیکھا آپ نے، کسی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا؟ ابھی ایک صاحب کا مجھے پتا چلا کہ ایسا بےہودہ گناہ جو میرے تصور سے باہر. میں نے کہا بھائی میں تو پوچھوں گا، ایسے تو نہیں بات کروں گا. میں نے ان کو بلایا، پوچھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کہا ہاں میں نے کیا ہے یہ. کئی دن ہو گئے، بار بار اس کے دل میں محبت آ رہی ہے کہ دیکھو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. اگر انکار کرتا تو میں کیا کر سکتا تھا، لیکن اس سے محبت بڑھ گئی. اس کو سمجھایا، آنکھوں سے آنسو ہی جاری تھے. بس یہ رسید ہے. رات کو توبہ کے آنسو پر 3 احادیث مبارکہ بیان ہوئی تھی کہ رونا نہ آئے تو کیا کرنا ہے. اللہ والا بن گیا، توبہ کر لیا، اللہ والا بن گیا. اب اس نے توبہ کر لیا، وہ اللہ کا پیارا بن گیا، تو اب مجھ سے میں کیا ناراض ہوتا؟ ناراض تو جب ہوتا نا جب انکار کرتا یا میں شرعی ثبوت دکھاتا کہ دیکھو آپ نے جھوٹ بولا، شرعی ثبوت تو یہ ہے. لیکن اللہ کے کرم سے یہ دوسرا شخص ہے چند دنوں کے اندر جس نے کہا میں نے کیا. اور کیا ہے تو تبھی تو علاج ہوگا. جب بیماری کا اظہار کرے گا تو علاج ہوگا نا. ڈاکٹر کے پاس جائے کہ آپ جو میرے اندر بیماری دیکھیں، میری جو ہے نا ڈاکٹر دوائی لکھ دیں، کہ چل بے کام کر، جا کے انڈے بیچ. اور شیخ کو یقین کریں، آپ جو میرے اندر کمی دیکھیں مجھے آپ بتا دیں. بھائی مجھے کیسے معلوم؟ آپ بتاؤ گے تو اس کی اصلاح ہوگی نا. اس وقت میری نظر میں اتنے نوجوان ہیں کئی عرصوں سے جس کے ماں باپ بد دعا دے دیتے ہیں، آج دعا دے رہے ہیں، دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، دین میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. بس کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو جناب. معاشرت کے متعلق میری تمام تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی طبیعت پر میری وجہ سے بار یا گرانی نہ ہو. حضرت مجدد جناب. آخری بات، آزادی بڑی نعمت ہے، اس لیے کسی کی آزادی میں ہرگز خلل انداز نہ ہونا چاہیے. لوگوں کے سونے، آرام کرنے یا درود شریف یا وظیفہ پڑھنے اور لکھنے پڑھنے کے اوقات میں بلا ضرورت شدیدہ ان کی ملاقات کے لیے جانا یا کسی کام کو کہنا ان کی آزادی سلب کرنا ہے. اس میں بڑی احتیاط چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھی جو سو رہے تھے اس کو جگا دیا، وہ کہے گا دیکھا حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے تو فرمایا کہ سونے والے کو کچھ مت کہو، ہمارا شیخ ہم کو اٹھا رہا ہے. ماں یوسف بھائی وضاحت ضروری ہے نا کہ حضرت مجدد کی بات نہیں بنتے، بڑے ہمارے شیخ بنے ہوئے اور مجدد کی بات مانتے نہیں ہیں جناب. دیکھو سائے اور پرندگی کیا مثال ہے کہ آپ سائے کو پکڑنا چاہتے ہیں، بھاگتے رہو ساری زندگی، اور پرندے کو پکڑ لو سایہ تو پکڑ میں آ جائے گا. یہ سایہ دنیا ہے، اصل اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ملے گی، سایہ تو خود ساتھ آ جائے گا. مجھے ایک آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آخر کتنے لوگ بیان سنتے ہیں، ای میل کتنے آتے ہیں، بار بار کہتا ہوں مجھے ایک آدمی بتاؤ جس کو دنیا مل گئی ہو. ایک آدمی بتا دوں ذرا. اگر کوئی کہے کہ اس کو دنیا مل گئی ہے، اب یہ سکون سے عبادت میں تو قبر میں کیا کرے گا؟ تو دنیا ملی اس کو اور پھر دوسروں کے حوالے ہو جائے گا. اس لیے اعتدال ضروری ہے. اعتدال نہیں ہے تو بس پاگلوں کی طرح پھرتا. لکھا ہے قسمت میں، حدیث پاک کے آخری الفاظ مبارک مجھے یاد ہے مفہوم کے کہ قلم خشک ہو گئے. یہ یاد رکھنا بھائی، یہ اوپر کا مضمون یاد دلا دینا، وہ نکال لوں میں حدیث پاک سے. قلم خشک ہو گئے، صحیفے اٹھا لیے گئے. یعنی جو لکھا یہ مٹھی بند ہے. اب یہ ایجوکیشن ہے، یہ جاب ہے، یہ نوکری ہے، یہ کھیتی باڑی ہے، یہ کوئی اور کام ہے، پڑھائی ہے، اچھی ڈگری لو، کوئی منع نہیں. تو اس سے پھر جو مٹھی میں ہے نا، جو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے رزق، وہ ملے گا.
کل پرسوں شاید یہی مثال دے رہا تھا دنیا کے بارے میں. ایک آدمی نے تارک روڈ پر دکان لی کروڑوں کی, اور اس میں گولڈ جویلری شاپ کھولنا تھا, تو اس کا فرنیچر بھی کتنے کا ہوگا, پھر اسے سامان کتنے کا رکھا, اس نے کروڑوں روپے کا رکھا. اس کے بعد دعا کر کے گھر بیٹھ گیا, یا اللہ بھی عطا فرما دے, جس میں برکت دے. تو دکان تو بند ہے. کسی نے جویلری شاپ والوں کو منع کیا کہ آپ اپنی جویلری شاپ نہ کھولیں؟ شریعت نے منع کیا نہیں. بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ لین دین کیسے کرنا ہے بس, اور نماز کے وقت میں شٹر گراؤں. تو آخری بات میں عرض کر رہا تھا, جس سے کوئی کام ہو یا ملاقات مقصود ہو, اس کی فرصت کا وقت معلوم کر کے جانا چاہیے. اور فرمایا کہ میں ایک مجلس یا ایک کھانے پر مختلف اجناس کے لوگوں کو جمع کرنا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ ان کی آزادی میں خلل پڑتا ہے. ان کی باہم مناسبت اور بے تکلفی نہیں ہوتی, سب ایک قیدی محسوس کرتے ہیں. اس لیے میں سفر میں بھی یہ شرط لگاتا ہوں, کھانا سب کے ساتھ کھانے کا پابند نہ رہوں گا. جناب راستہ چلتے وقت پشت کی جانب سے کسی قسم کا تخاطب نہایت بد تہذیبی ہے. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم کو کوئی پشت کی طرف سے خطاب کرے تو اس کو جواب مت دو, کیونکہ اس نے تمہاری بڑی اہانت کی اور تم کو اس نے گویا جانور سمجھا. جانور ہی کو پشت کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کبھی خیال گیا اس طرف؟ خیال نہیں گیا کبھی اس طرف. سبحان اللہ. اس کے سامنے حضرت خیر آگے لکھا ہے. خیر اب تو یہی ایک حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ پشت سے پکارنا منع ہے, لیکن فرض کریں کہ کوئی بزرگ یا استاد پکار رہا ہے پشت سے, اب بتائیں اس ملفوظ کو سمجھنے کی فکر کرنی چاہیے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پشت سے آواز دیتا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پورا مڑ کر ایسے کر کے دیکھتے تھے. تو یہ عالم بتائے گا, مفتی بتائے گا, شیخ بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کا شاگرد پشت سے بلا رہا ہے آپ کو, فرق ہے نہیں؟ اور ادھر استاذ بلا رہا ہے, بابا بلا رہا ہے, یا بیوی بلا رہی ہے. اب اگر پشت کی طرف نہیں دیکھا تو جوتا پڑے گا. پھر تو یہ سب سنبھل کے اپنی کھوپڑی بچا کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. آگے بھی میں سمجھتا تھا دنیا کا ختم ہو گیا, لیکن آگے اخلاق کا زیادہ ہے, درمیان میں دنیا کا ہے. اف اتنے سفر, یہ سب عجیب. آگے کا باب ایسا ہے کہ مزہ آ جائے.